اس میں ایک اور ہمیں روایت ملی کہ ایک بزرگ تھے، ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر جا رہے تھے کہ میں آج جہنم کی آگ کو بجھا دوں گا اور جنت کو آگ لگا دوں گا. کیا ممکن ہے، کیا ایسا کہنا مناسب ہوتا ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ بالکل قرآن و سنت کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. یہ کوئی معرفت کی بات نہیں ہے، اس کو دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو جہنم کے خوف سے اور جنت کی طلب میں ہمیں یاد کرتے ہیں. بالکل. جنت کی لالچ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جنت کا مذاق اڑانا یہ عقیدہ کفر ہے تمام کے نزدیک. مرزا نے اس بات پر استغفر اللہ پڑھا. نمبر 2، مرزے نے فتویٰ لگایا کہ یہ جملہ قرآن و سنت کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. نمبر 3، مرزے نے کہا یہ کوئی معرفت کی بات نہیں. اور نمبر 4، مرزے نے کہا کہ یہ چونکہ جنت کا مذاق اڑایا گیا ہے اور جنت کا مذاق اڑانا عقیدہ کفر ہے. اب آئیے ہم مرزے کا جملہ جنت کے متعلق سناتے ہیں کہ مرزے نے جنت کے متعلق کس طرح کا جملہ بولا ہوا ہے. میں ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس میں مجھے میرے رب کا دیدار نہ ہو. میں نے تو زندگی کاٹی اس میں، دیدار الہی نہیں ہے نا، تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. اگر اللہ کا دیدار نہیں ہے. سوال یہ ہے کیا یہ انداز گفتگو جنت کے متعلق مناسب ہے اور اس پر استغفر اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ معرفت کی بات ہے؟ کیا اس طرح کا جملہ بولنا قرآن و سنت کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا کسی صحابی نے جنت کے متعلق اس انداز سے گفتگو کی ہے؟ کیا دیدار الہی کے علاوہ جنت کی باقی نعمتوں کی لالچ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی؟ تو جو فتوے مرزا دوسروں پر لگا رہا تھا وہ سارے فتوے مرزے کے ان جملوں پر 100% فٹ آتے ہیں. اگر وہ جملے نامناسب ہیں تو مرزے کے جملے کیسے مناسب ہو گئے؟ اور اگر مرزے کے جملے میں تعویل ہو سکتی ہے تو پھر ان جملوں میں تعویل کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہاں مرزے نے فتویٰ بازی کیوں شروع کر دی؟